السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کے بارے میں ڈسکس کروں گی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو مشکلات آئیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ پر صرف توکل کیا، باقی کسی عام انسان، کسی فرشتے، کسی پر کسی سے مدد نہیں مانگی، صرف اور صرف اپنا بھروسہ، اپنا توکل اللہ پر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جب انہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ اسٹارٹ کرنا شروع کیا تو وہ ایک نوجوان شخص تھے، ان کی تقریباً عمر 14 سے 15 سال تھے۔ اب اس عمر میں جب دیکھیں کوئی بھی شخص کوئی کام کرتا ہے بالکل نوجوان عمر میں، تو اسے کیا یقین ہوتا ہے، کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے، کوئی دین کے حوالے سے کام شروع کرتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے قریبی لوگ جو ہیں، اس کے والدین، اس کے دوست احباب، یہ اس کے سہارا بنیں گے۔ اسے ان لوگوں سے یہ امید ہوتی ہے کہ کم از کم میرے والدین تو ایٹ لیسٹ میرا ساتھ دیں گے، میرے دوست احباب وہ ساتھ دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک اللہ کو پکارنے کے کہا، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا اور ایک اللہ کا پکارنے کا کام شروع کیا، تو وہ بالکل ہی اکیلے تھے۔ ایون کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کے والد بھی یہاں تک کہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اپنا دین کا کام جاری رکھا، اپنی قوم کو روکتے رہے اور کوشش میں لگے رہے، وہ رکے نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں رکے تو پھر جب قوم نے یہ دیکھا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رک نہیں رہے، تو قوم نے مل کر کیا فیصلہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور اس کی پلاننگ کی گئی۔ اب یہ آگ میں ڈالنا کوئی ایسا نہیں تھا کہ چلو آگ 4-5 لکڑیاں جمع کر کے ابراہیم کو اس طرح جلا دیا جائے۔ باقاعدہ قوم نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک بڑی سی جگہ پر آگ جلانے کی تیاری شروع کی۔ یعنی ایسا نہ تھا کہ فوراً سے کچھ لکڑیاں جمع کر کے اور آگ میں ڈال دیا جائے، بلکہ کئی دن پہلے تک اس کے ایندھن کا سامان تیار کیا گیا، اتنا ایندھن جمع کیا گیا، اتنی لکڑیاں جمع کی گئیں کہ وہ بہت زیادہ آگ، بہت بڑے پیمانے پہ آگ تیار کی گئی۔ اور وہاں وہاں کی عورتیں جو تھیں وہ نظر مانگا کرتی تھی اپنے غیر اللہ خداؤں سے کہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گی یا بیماری جو بھی تھی، ان کی جو بھی حاجت تھی اگر وہ پوری ہو جائے گی تو ہم اتنا ایندھن ابراہیم کے جلانے والی جو آگ ہے اس میں ہم دیں گے۔ تو اس طرح کچھ دنوں میں بہت سارا ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ اب جب اتنا زیادہ ایندھن اکٹھا کیا گیا تو وہ آگ اتنی تیز، اتنی گرم اور اتنی تپش والی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹلی ادھر کوئی بہت قریب سے نہ پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر باندھ کر اس مشین کے ذریعے دور سے پھینکنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ اب منجنیق کیا ہوتی ہے، دیکھیں آپ کی اسکرین میں منجنیق جو مشین نظر آ رہی ہے، اس جگہ پہ کوئی بھی چیز جب دور سے پھینکنی ہوتی ہے تو یہاں اس جگہ پہ اس چیز کو یا اس شخص کو باندھا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے، پھر اس مشین کو چلایا جاتا ہے اور جو بھی چیز یہاں اس جگہ ہوتی ہے موجود، وہ دور سے کافی دور تک جا کے اس میں گرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق پہ باندھا گیا اور ان کا منصوبہ یہی تھا کہ اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ اب جو یہ منجنیق ایک فاصلے پہ تھی نا، آگ کے اور منجنیق کے درمیان ایک کافی فاصلہ تھا، تو یہ جو فاصلہ طے کرنے والا خاص وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہوگا۔ آپ سوچئے ذرا وہ کیفیت کہ کیا کیفیت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور صرف توکل علی اللہ۔ کیا ہمارا ایسا توکل ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے۔ اب سوچیں یہ جو کیفیت تھی، یہ جو خاص ایک وقت تھا جب منجنیق سے یہ پھینکے جا رہے تھے، کہاں تک؟ آگ تک پہنچنے کا جو سفر تھا، اس میں تمام لوگ دیکھ رہے تھے، تمام قوم کے لوگ جمع تھے، سب دیکھ رہے تھے، اور ظاہر طور پر ان سب کو کیا نظر آ رہا تھا؟ ان سب کو یہی نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچ پائیں۔
اس آگ سے بچ پائیں. اتنی تپش والی، اتنی گرم آگ، اتنی زیادہ ایندھن والی آگ تھی. اب لوگ کیا تھے، جو قوم کے لوگ تھے وہ اس چیز پر شیور تھے، کنفرم تھا ان کو کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا حضرت ابراہیم کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے تدبیر سوچی تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے. یہ ان کی صرف سوچ تھی، ان کی تدبیر تھی، ان کا ظاہری اسباب تھے. چند لمحوں میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو لگ رہا تھا کہ چند لمحوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گریں گے اور اس کے بعد گرنے کے بعد جو ہے وہ جل جائیں گے اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا. یہ قوم کے لوگوں کی سوچ تھی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا توکل، کیا سوچ تھی اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں، وہ ہوا میں جب تھے تو وہ بالکل اطمینان سے تھے، بالکل پرسکون تھے. تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کو کوئی حاجت ہے یا کوئی مدد کی ضرورت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ مجھے نہیں ہے ضرورت، ہاں مجھے ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن تمہاری نہیں ہے. یعنی انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطلب ان کا توکل دیکھے، لک ایٹ دا توکل. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی مدد کو جو ہے ایکسیپٹ نہ کیا اور اللہ پر توکل کیا. جبکہ کوئی عام بندہ نہیں آیا تھا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ہی آئے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ تعالیٰ پر جو ہے بہت زیادہ تھا اور اتنا توکل تھا کہ بس اب انہیں اللہ ہی کافی ہے. ان کے ورڈ اس ٹائم پہ یہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی صرف اللہ ہی ان کا مددگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے رہے اور ظاہری اسباب سے یہی لگ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہی حکم دے دیا اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ پر توکل کیے ہوئے تھے اور کسی نہ انسان کی مدد مانگی اور نہ کسی فرشتے کی مدد چاہی، صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھا، تو اللہ نے بھی جو ہے آگ کو حکم دیا. آپ کے اسکرین پہ وہ ورڈز آ رہے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہیں. پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، اس کے ورڈز ہیں یہ موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جو نقصان دینے کا جو سبب تھا، جو آگ تھی، اسی نقصان کے سبب کو خیر کا سبب بنا دیا. جہاں نقصان یقینی تھا وہاں اسی کو راحت و سلامتی کا سبب بنا دیا. حضرت یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر جو توکل تھا، یہ اس کا جو ہے صلہ ملا ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اسباب پہ ڈائریکٹ اس جو نقصان کا سبب تھا اسی کو خیر میں، راحت و سلامتی میں تبدیل کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو ہمارے لیے کیا میسج ہے اس میں کہ ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا اس میں میسج چھپا ہے کہ جب اللہ پر جب ہم توکل رکھیں گے، تو اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام مشکل حالات سے ہمیں نکال سکتا ہے جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اب کوئی ہمارے پاس اس کا آپشن نہیں ہے، ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم اپنی پلاننگز کرتے ہیں، ہمیں فیل ہوتا ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری پلاننگز فیل ہو جاتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب جو ہم چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، ہماری پلاننگز فیل ہو گئی ہیں. لیکن ہماری فیل پلاننگ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا پلان لا سکتے ہیں، اپنا پلان جو ہے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس کیا ہونا چاہیے؟ توکل ہونا چاہیے. اگر اس کو ان شارٹ میں بتاؤں تو ہمارے ساتھ ہماری تمام سپورٹ ہونے کے باوجود بھی، کسی انسان کے ساتھ اس کی تمام سپورٹ ہونے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں ان کے سگے پیرنٹس یعنی ان کے والدین تک ان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے والد بھی ان کے خلاف تھے. تو اگر ایک انسان کے پاس تمام سپورٹ ہے، سارے سہارے ہیں، ہر کوئی جو ہے ہیلپ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کا سپورٹ نہ ہو، تو وہ انسان ناکام ہے. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، ہم بالکل اکیلے ہیں، لیکن اللہ چاہے، اللہ پر اگر توکل ہے تو ہم اس اکیلے میں بھی، یعنی کسی کے بغیر کسی سپورٹ کے بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ساری بات جو ہے صرف اور صرف اللہ پر توکل کی ہے. اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے آگے بڑھ سکیں اور سکون سے رہ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو میسج تھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا. آپ اسے آگے پہنچائیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا، تاکہ جو ہے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو، اللہ پر توکل کرنے کا جو ہے جذبہ پیدا ہو.
ٹھیک ہے. تو ظاہری اسباب کتنے بھی جو ہے آپ کو ایسے لگ رہے ہوں کہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، تو اللہ پر توکل کریں، اپنی کوششیں کر کے اللہ پر توکل کر کے چیزوں کو اللہ کے پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ معاملات آسان کرے گا. اور اسی طرح جو ہے ہمارے لیے معاملات آسان ہوں گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی تھی، اتنی تپش والی آگ جو ہے وہ گل و گلزار کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کیجیے.